میرے پاس بھی ایک موم بتی ہے، آپ اگر اجازت دے تو آپ کی موم بتی سے میں اپنی موم بتی کو ٹچ کر کے جلا لوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلا لے۔ اب انہوں نے ٹچ کیا، ان کا چراغ بھی جل گیا، ان کے چراغ سے انہوں نے ٹچ کیا، ان کے چراغ سے انہوں نے ٹچ کیا، ان کے چراغ سے انہوں نے ٹچ کیا۔ مجھے بتاؤ کمرا پوری والو، اگر اس طرح 1,00,000 چراغ جل جائیں تو فیض اللہ حسینی صاحب کے چراغ میں کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ قسم خدا رب ذوالجلال کی، معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم ولایت عطا فرمایا وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا آگے بڑھے گا نور اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی اور پہلا سینہ خالی نہیں ہوگا۔ جو جلوہ مولا علی کے سینے میں تھا وہی جلوہ امام حسن و حسین کے سینے میں ہے، اور جو چراغ غوث اعظم کے پاس ہے وہی نور سرکار غریب نواز کے پاس، وہی خواجہ بندہ نواز کے پاس، اور وہی سرکار نور اللہ حسینی کے پاس میں۔ سبحان اللہ، ہر جگہ ایک ہی چراغ جل رہا ہے، نور ولایت کا چراغ ہے۔ میں ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے حضرت بنگلور گیا تھا، وہاں یہ تقریب کی، مولانا ابوالکلام آزاد اوپن یونیورسٹی کے 3 طالب علم آئے، تینوں کے تینوں، ایک تو MBA کر رہا تھا، دوسرا ڈینٹل اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا، اور تیسرا جو ہے انجینئر۔ رات میں شاید تقریب میں وہ بھی تھے، چونکہ 3 دن کی تقریب تھی، دوسرے دن وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ رفیق عالم حسینی صاحب، آپ کے اشتہار کے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ ڈبل MA ہیں، ہسٹری میں آپ نے PhD کر کے ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ نے علی گڑھ سے DU MS کیا ہے، مدراس لا کالج سے LLB کیا ہے، آپ LLM کر رہے ہیں، یہ آپ کا 3rd ایئر کا سال ہے۔ تو اتنی ڈگریاں رکھنے کے باوجود آپ کبھی کبھی جاہلوں جیسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میرے کو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا جہالت کا کیا کیا پہلو وہ تو بتا دو۔ کہ رات میں آپ نے تقریر میں ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معراج کی رات حضور کو علم دیا تو وہ علم ایسا ہے کہ وہ علم دوسرے تک پہنچانے کے لیے نہ تو منہ سے بولنے کی ضرورت اور نہیں لکھوانے کی ضرورت۔ بولے ہم جاہل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد اوپن یونیورسٹی سے ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، ہم ان پڑھ گوار نہیں ہیں کہ آپ کچھ بھی بک بک کر دو اور ہم آپ کی باتیں سن لے اور واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز کسی دوسرے تک پہنچانا ہو تو یا تو بولا جائے یا لکھ کر دیا جائے، نہ آپ بولو گے نہ لکھ کر دو گے تو آخر آپ کے دل کی بات سامنے والے کو پہنچے گی کیسے؟ آپ نے منہ سے کہا نہیں، لکھ کر دیا نہیں، تو یہ آپ کے اندر کا اس کے اندر جائے گا کیسے؟ وہ مجھ سے یہ سوال کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور لڑکا میرے پاس آیا، اس کے پاس موبائل تھا، وہ اپنے موبائل میں اچھی اچھی نعتیں ہوں گی، وہ ایک نعت پاک بجاتا ہوا آ رہا تھا، تو وہ اتنی اچھی نعتیں تھی کہ وہ تینوں کے تینوں نوجوان مجھ سے جواب مانگنے کے بجائے اس کی نعت کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ پلٹے، میں نے کہا نوجوان بہت اچھا کیا بیٹا، یہ سوال اگر تم آج سے 25 سال پہلے کرتے تو مجھے جواب دینے میں تھوڑی دقت ہوتی، مگر صحیح وقت پر سوال کیا، بس اتنا کہا اور پھر میں چپ ہوا۔ اتنے میں ان 3 میں سے ایک لڑکے نے اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میرا میموری کارڈ تم لے لو، خالی ہے، تمہارا میموری کارڈ مجھے دے دو، اس میں نعتیں بہت اچھی ہے، آپ کا میموری کارڈ مجھے دے دو، میرا آپ لے لو، پھر آپ نے اور اس میں نعتیں قوالیاں یا جو بھی کروانا ہو اور بھروا لینا۔ تو اس نے کہا کہ صاحب میموری کارڈ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل میں بلوٹوتھ ہے کیا؟ بولے ہاں ہے، کا لاؤ، لیا۔ اس لڑکے نے 2-3 بٹن اس کے دبائے، 2-3 بٹن اپنے دبائے، تھوڑی دیر ہاتھ میں کھڑا رہا، لے کر کھا لے گئے۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضرت دے دیا میں نے اس کو۔ میں نے کہا کیا دے دیا؟ کہا جو یہ مانگ رہا تھا، جو میرے پاس تھا وہ سب دے دیا۔ میں نے کہا بے وقوف، نہ تو کنیکشن جوڑا، نہ تار سے تار ملایا، یہ بغیر تار سے تار ملائے، بغیر کنیکشن جوڑے، بغیر الٹا پلٹا کیے ہوئے
یہ ادھر کا ادھر چلا کیسے گیا؟ تو وہ مسکرا کے وہ خود تین کہنے لگے کہ حضرت یہ بلوٹوتھ کا کمال ہے، اگر موبائل میں بلوٹوتھ ہو تو کنیکشن جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بلوٹوتھ ہے تو ادھر سے ادھر سارا مٹیریل خود بخود چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا نادان یہی تو کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے اندر ایمان اور نور کا بلوٹوتھ رکھا ہے، جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو ایک ولی نے نظر ڈالی، ادھر سے ولایت کا علم ادھر چلا گیا، اس نے اس سے نظر ملائی ادھر سے ادھر چلا گیا۔ اس کے لیے نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بولنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میرے غوث کے دروازے پر ایک چوٹا آیا، چرایا، باہر سے کسی نے غوث نے سلام پھیر کر کہا میرے دروازے پر کون؟ کہ حضور خدا کا فرستادہ خضر ہوں۔ کس لیے آیا ہے؟ کہ حضور ملک یمن کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا جو وہاں کا ذمہ دار تھا، کہا ٹھیک ہے صبح آ کر لے جانا۔ کہ حضور صبح تک ابدال اگر نہ رہا اور اگر کوئی وہاں ناگہانی آفت آ گئی تو اس کی ذمہ داری؟ کہ خیر کوئی بات نہیں، خضر دروازہ کھول، یہ بیٹھا ہے اسی کو لے کر جا۔ حضرت خضر آئے، فرمایا چلیے۔ کہ میرے بابا کہاں؟ کہ چل کہاں؟ اور تجھے ابدال بنایا نا؟ کہ میں تو چوٹا ہوں۔ کہ تو چوٹا تھا، غوث نے کہہ دیا ولی تو ولی ہو گیا، غوث نے کہہ دیا قطب تو قطب ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا بلوٹوتھ، منہ سے نکلا ہو گیا۔ کون نہیں جانتا؟ جھاڑ پھونک کرنے والا، چھوچھا کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا جے پال بڑے تم تراک کے ساتھ غریب نواز کے سامنے آیا، معین الدین اجمیر سے نکال دوں گا تجھے، معین الدین اجمیر سے چلا جا ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا، آپ کے بڑے بڑے گولے چھوڑوں گا، بڑے بڑے سانپ چھوڑوں گا، بڑے بڑے بچھو چھوڑوں گا۔ میرے غریب نواز نے نہ ایک کہا نہ دو کہا، چپ چاپ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ جے پال کہنے لگا تو نہیں مانے گا نا؟ او بھگیر تو نہیں مانے گا؟ دیکھ اب میرا جلوہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بڑے بڑے آگ کے گولے غریب نواز کی طرف۔ میرے غریب نواز نے اپنے مرید ابراہیم اصفہانی سے کہا میرا ڈنڈا اٹھا کے لکیر کھینچ دے۔ ایک لکیر کھینچ دی، وہ آگ کے گولے آئے، لکیر سے ٹچ ہو کر وہیں ٹھنڈے، کھڑے وڑے نہیں بابا، کھڑے تو پھر پوری دیوار بن جائے گی، سب ہزاروں گولے کھڑے ہو جائیں گے تو ختم۔ 7,000 آگ کے گولے پھینکے۔ اس نے کہا بابا میرے گولوں کو تو نے بچا لیا، اب میں کوبرا اور 3 کوبرا بھیج رہا ہوں، کوئی 5 پھن کا، کوئی 7 پھنی والا، کوئی 11 پھنی کے بڑے بڑے کوبرے آئے، اور جب آتے تھے تو کہاں تک؟ غریب نواز کی لکیر تک آ کر بڑے بڑے بچھو روانہ کیے۔ ہر بچھو آئے اور آنے کے بعد جے پال نے کہا کہ معین الدین ان کو تو نے پلٹ دیا، اب دیکھ میری طاقت، دنیا کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، تیرا جادو بھی زمین پر چل رہا ہے۔ آج تک آسمان پر کسی کا جادو نہیں چلا، مگر میں ہوں پورے بھارت میں ایک اکیلا کہ میرا جادو آسمانوں پر چلتا ہے۔ معین الدین میں تجھے مان جاؤں گا، فقط تو نے مجھے ڈھونڈ لینا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ معین الدین تو نے مجھے ڈھونڈ لینا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جے پال ہوا میں اڑا پون پتر کی طرح، سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ غریب نواز کے پاس اس ٹائم 11 مرید بیٹھے ہوئے تھے، وہ گیا کبھی اس کو جاتا ہوا دیکھے اور کبھی غریب نواز کے چہرے کو دیکھے کہ بابا کیا کرتے ہیں، کبھی اس کو دیکھے جاتا ہوا اور کبھی غریب نواز کو دیکھے، بول تو کچھ سکتے ہی نہیں، کبھی غریب نواز کو دیکھے کبھی وہ اس کو ہوا میں، اور جب بالکل غائب ہو گیا تو حضرت فخر الدین گردیزی جو غریب نواز کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مائی باپ گیا
اب کیسے ڈھونڈیں گے؟ قربان جاؤ رے ہندوستان والوں، ناز کرو اپنے خواجہ پر۔ غریب نواز نے کہا کہ فخر الدین یہ میرا جوتا اٹھا، دوڑ کے جوتا اٹھا لیا، کہا حضور کیا کروں؟ کہا اس کو اوپر اچھال دے۔ جیسے غریب نواز کا جوتا اوپر اچھالا، وہ گیا وہ گیا وہ گیا، نہ جانے کہاں گیا، اور جہاں بھی گیا وہ یہ جے پال تو یہ غریب نواز کا جوتا۔ 15 منٹ میں تو قدموں میں گرا کیا۔ جے پال نے پاؤں پکڑ لیے، کہا بابا تو بڑا، تیرا دین بڑا، تیرا دھرم بڑا، تیرا نبی بڑا، تیرا خدا بڑا، تیرا اسلام بڑا۔ بابا اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، تیری جوتیوں نے میرا دماغ ٹھکانے لگا دیا، کلمہ پڑھا دے۔ قربان جاؤ کمرا پوری والوں، میرے غریب نواز نے فرمایا کہ جے پال میں تجھے صرف کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، ولایت کی دولت بھی تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اور اس کا دل کھل گیا، کہا حضور آپ مجھے ولی بھی بنائیں گے؟ کہا حضور اگر ولی بنا رہے ہو تو میری ابدی عمر کی دعا کر دو۔ کہا ہاں، اللہ نے ہمیں یہ بھی پاور دیا ہے کہ جلال بھری نظر ڈالے تو کوئی مر بھی سکتا ہے، اور محبت سے تجھے ابدی عمر عطا کر دی۔ آج تک جے پال زندہ ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا، لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی گم شدہ لوگوں کو راستہ بتانے کی ڈیوٹی اس عبداللہ بیابانی کی ہے، جس کو کل تک جے پال کہا جاتا تھا۔ قربان جاؤ دوستو، یہ 4-6 باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ جان لیں کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ فل پاور ہے، اور جو فل پاور ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو برباد۔ یہ نور اللہ حسینی جو لیٹے ہیں نا تمہارے گاؤں میں جو ہیں، ان کے پیر کی بات بتا رہا ہوں، حضرت شمس الدین صاحب قبلہ کی، جو اورنگ آباد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بات بتا رہا ہوں سن 1911 کی، اور یہ بات لکھی ہے تاریخ دکن میں۔ تاریخ دکن کتاب میں نے پڑھی ہے۔ ایک امرناتھ سے سادھو آیا اورنگ آباد، اور حضرت سرکار نور اللہ حسینی کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین چشتی سے کہا کہ میاں میں نے بہت دکن میں تمہارا چرچا سنا ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے ہو۔ خواجہ شمس الدین نے کہا کہ بابا میں تو کہیں پہنچا ہوا نہیں ہوں، بس میں تو اپنے نبی کی جوتیوں تک پہنچا ہوں۔ ان کی میراث تھی وہ خدا تک پہنچے، میری میراث کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ کہ بابا اگر تم فل پاور ہو تو میں بھی فل پاور ہوں۔ کہ ہوگا بھائی، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ دیکھو بابا میرا جلوہ، اتنا کہا اور پھر کیا دیکھا کہ وہ جھاڑ اب بھی ہے سرکار شاہ نور حمدی کی درگاہ پر، وہ جھاڑ اب بھی ہے پیپل کا۔ کیا دیکھا کہ پیپل کے جھاڑ کی ہر ڈال پر وہ سادھو بیٹھا ہوا ہے، ہر ڈال ڈال پر سادھو، جس ڈال کو دیکھو سادھو، جس ڈال پر نظر اٹھاؤ سادھو، جس ڈال کو دیکھو ہر ڈال ڈال پر سادھو نظر آ رہا ہے۔ اس ٹائم سرکار نور اللہ حسینی ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کبھی اپنے پیر کو دیکھے اور کبھی اس کو دیکھے جو ڈال ڈال پر تھا، ہر ڈال پر وہی وہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت بھی وہاں موجود اور دیگر سرکار کے بہت سارے مریدین موجود۔ حضرت خاموش۔ ایک مرید نے حضرت کا پاؤں پکڑ کر ہلا کر کہا کہ بابا یہ تو ڈال ڈال پر ہے، کچھ تو کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو آواز دے کر بول کہ تو اپنے دائیں بائیں دیکھ۔ جیسے اس نے چلا کر کہا کہ سادھو بابا تو ڈال ڈال پر ہے مگر اپنے دائیں بائیں دیکھ۔ جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو قسم اللہ کی خواجہ شمس الدین پتے پتے پر تھے، ہر پتے پر وہ نظر آ رہے تھے۔ فرمایا میاں اگر تو ڈال ڈال ہے تو ہم ساتھ پاس ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو اسی وقت وہ نیچے اترا، حضرت کے قدم پکڑ لیے اور کہا حضور میں آپ کا دھرم قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم صرف دھرم ہی نہیں، ہم ولایت کا تاج بھی تجھے پہنائیں گے۔ ایک نظر ڈالی، کلمہ پڑھایا، دوسری نظر میں صاحب ولایت کر دیا۔ جب اللہ والے کرم کرنے پر آتے ہیں تو ہر طرح کرم کرتے ہیں، اور ہم سب اگر اللہ کے ولیوں سے جو رشتہ رکھتے ہیں، ہمارا رشتہ رکھنے کا بھی مقصد صرف اتنا ہے کہ ٹوٹے ہیں پھوٹے ہیں کیسے بھی ہیں، اگر آپ سے جڑ گئے تو جہاں آپ جاؤ گے آپ کے پیچھے پیچھے چلے ہی جائیں گے۔ میرے ابا حضور سے ایک مرتبہ ایک
کالج کے لڑکے نے پوچھا کہ حضور یہ مرید بننے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ دور تھا حضرت گرمی کا دور تھا، اور کچھ دیر کے لیے کرنٹ چلا گیا تھا، کرنٹ آف ہو گیا تھا، تو ابا حضور کا ایک مرید ابا حضور کو، اور وہ آیا پسینے سے بیتاب، مئی کا مہینہ، دور بیٹھا خانقاہ میں، اور کہنے لگا حضرت میں ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا مرید بننے سے فائدہ کیا ہے؟ ابا حضور نے اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے، فرما بیٹا ادھر آ، یا میرے پاس بیٹھ جا، پاس میں بیٹھ گیا، اور ادھر سے یہ ہوا، اور وہ بازو میں حضرت نے بیٹھا لیا، 5 منٹ میں اس کا پسینہ وغیرہ سب سوکھ گیا اور مسکرانے لگا۔ ابا نے اس سے بات نہیں کی، اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو سکون ملا تو ابا حضرت نے فرمایا کہ وہاں بیٹھنے میں اور میرے پاس بیٹھنے میں کیا فرق لگا؟ کہا حضور وہاں تو بہت گرمی ہو رہی تھی، آپ کے پاس بیٹھنے سے سکون مل گیا، ہوا لگ رہی ہے۔ کہا یہ ہوا تجھے کر رہا ہے کیا؟ کہا نہیں حضور ہوا تو آپ کو کر رہا ہے، مگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا تو آپ کے صدقے میں ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ابا حضور نے فرمایا کہ نادان، اللہ والوں کا دامن تھامنے سے یہی فائدہ ہے کہ جو رحمت اللہ والوں پر برستی ہے 4 چھٹے ساتھ والے کو بھی مل جاتے ہیں، 4 چھٹے مریدوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر، میرے ساتھ آپ ہم سب پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائیں۔ سرکار نور اللہ حسینی اور اس مقدس سلسلے کے تمام اولیاء اکرام کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ کو دونوں جہان میں مالا مال فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا